بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین حجۃ اخری ان اعادۃ المعدوم توجب کون المعاد هو المبتدأ وهو محال لاستلزامه الانقلاب او الخلف بیان الملازمہ ان اعادۃ المعدوم بعینہ یستلزم کون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفی جمیع الخصوصیات المشخصہ حتی الزمان۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ اولیٰ کی آخری فصل کے بیان میں ہے، یعنی جو 12ویں فصل ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس فصل کے بارے میں جو کچھ نکات تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ آخر میں چند اور استدلالات ہیں جو امتناع اعادہ معدوم پر ذکر کیے گئے ہیں، علامہ ان کو ذکر کرتے ہیں، اور ایک آدھ اور نکتہ بھی ہے جو اس فصل کے آخر تک بیان ہوگا۔ اعادہ معدوم کے بارے میں مرحوم علامہ کا بیان تو یہ تھا کہ یہ مسئلہ بدیہی ہے، روشن ہے، فطریات میں سے ہے، لیکن اگر اس مسئلے پر آپ استدلال کرنا بھی چاہیں، اور جو لوگ اس مسئلے کو نظری سمجھتے ہیں وہ یہ چند استدلال ذکر کرتے ہیں کہ ان استدلالوں میں سے 2 استدلال ہم بیان کر چکے ہیں، آج تیسرا استدلال بیان کریں گے۔ اچھا، اس تیسرے استدلال کے لیے مقدمہ ضروری ہے کہ اس مقدمے کو اچھے طریقے سے آپ سنیں۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ جو اشیاء زمانی ہیں، جو زمانی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا اور زمان کا آپس میں کیا ارتباط ہے۔ ہم لوگ معمولاً اس طریقے سے تصور کرتے ہیں جو زمانی اشیاء ہیں، زمان ان اشیاء سے ایک جداگانہ چیز ہے، اور شیء زمانی اس زمان سے مستقل اور جداگانہ چیز ہے، پھر وہ شے اس زمان کے اندر قرار پاتی ہے۔ یعنی کاملاً جو ہماری تصویر ہے زمانی اور زمان کے بارے میں ایسے ہے جیسے ایک شے کسی مکان کے اندر پڑی ہے۔ مثلاً ایک شے کو آپ نے ایک جگہ پہ رکھا، پھر وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا۔ جس طریقے سے ہم لوگ ایسے مکانی ظرف کا تصور رکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہمارا تصور زمان کے بارے میں بھی ایسے ہے کہ گویا کہ ایک ظرف ہے جس ظرف کے اندر ہم اس شیء زمانی کو قرار دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اسی لیے یہ تصور بھی آتا ہے کہ بھئی میں اگر فلاں زمان میں ہوتا تو ایسے ہوتا، فلاں کے زمان میں چلا جاتا تو ایسے ہوتا۔ خوب یہ ساری چیزیں اس عامیانہ تصور کی بنا پر ہے جو ہم زمان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ زمان ایک مستقل جداگانہ چیز ہے، اور پھر شیء زمانی کو اس زمان کے اندر قرار دیتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم لوگ جب حرکت کے مباحث کو بیان کریں گے اور وہاں پر ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو حرکت جوہری کے باب میں نظریہ ہے، اس نظریے کی بنا پر زمان کی دقیق، عمیق اور گہری تصویر ہمارے سامنے آئے گی۔ حرکت جوہری کے نظریے کے مطابق زمان شیء زمانی سے جداگانہ کوئی چیز نہیں ہے،
بلکہ اسی شیء زمانی کا بعد چہارم ہے، چوتھا بعد ہے۔ جیسے مثلا ایک شیء مادی و جسمانی کے 3 ابعاد آپ تصور کرتے ہیں نا، اس کا طول ہے، عرض ہے، عمق ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اسی شیء زمانی کا ایک چوتھا بعد بھی ہے، جس کو ہم بعد زمانی کہتے ہیں۔ یعنی پس زمان اس شیء زمانی سے کٹی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی شیء زمانی کا ایک بعد ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں شے کا زمان خود اس کی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر شیء زمانی ہے تو زمان اس کا جدا نہیں ہے، بلکہ اسی شے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آغا شہید مرزا مطہری ایک مثال دیتے ہیں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے۔ مثلا فرض کریں جیسے عدد ہے، عدد میں آپ کہتے ہیں 5، 7، 8، 9، 10، یہ جتنے بھی اعداد آپ کہتے ہیں، ان اعداد میں سے آپ کسی بھی عدد کو اٹھا کر دوسرے عدد کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے۔ یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ 5 کو 8 کی جگہ پر رکھیں اور 8 کو 5 کی جگہ پر رکھیں، نہیں ہو سکتا۔ اصلاً 5 اسے کہتے ہیں جو 4 اور 6 کے درمیان ہے، 8 اسے کہتے ہیں جو 7 اور 9 کے درمیان ہے۔ کبھی بھی آپ اس 5 کے ہندسے کو، عدد کو اٹھا کر 8 کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، 8 کو 5 کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہر عدد کا جو مرتبہ ہے وہ اس کے لیے مقوم ذات کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس عدد کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتے۔ اسی طریقے سے زمان شیء زمانی کے لیے مقوم ذاتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کبھی بھی ایک شیء زمانی کو اپنے زمان سے اٹھا کر دوسرے زمان میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو کہا جا سکتا ہے نا آج سے 400 سال پہلے میں ہوتا، 100 سال پہلے میں ہوتا، فلسفی دقت کے اعتبار سے یہ اصلاً ناممکن ہے، کیونکہ جس مرتبہ زمانی میں ابھی آپ موجود ہیں یہ آپ کی ذات کا مقوم ہے۔ آپ کو اس مرتبے سے اٹھا کر 200 سال پہلے والی جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے 5 کو اٹھا کر آپ 8 کی جگہ پہ رکھیں، 8 کو اٹھا کر آپ 5 کی جگہ پر رکھیں، نہیں کر سکتے نا، یہاں پر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ زمان اس کی ذات کا مقوم ہے۔ مقوم بعین معنی شیء زمانی کا ایک بعد ہے جو اس کی ذات کے ساتھ مربوط ہے۔ اصلاً زمان اس کی ذات کا حصہ ہے۔ جیسے طول و عرض و عمق سے آپ ایک شے کو جدا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے زمان سے بھی ایک شے کو جدا نہیں کر سکتے۔ ہر ایک شے کا زمان خود اس شے کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ ہم سے قبول کریں، تفصیلات انشاءاللہ حرکت جوہری کے بحث میں آئیں گی۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آئے ہم دلیل کی طرف آتے ہیں۔ دلیل میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نقطے کو ثابت کرنا ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ اچھا یہ دلیل کیسے ہوگی؟ یہ دلیل اس طریقے سے، اگر فرض کریں اعادہ معدوم جائز ہو، یعنی وہ اپنے تمام تشخصات اور تعینات کے ساتھ وہی چیز ہو۔ اچھا من جملہ مشخصات میں سے، من جملہ تعینات میں سے اس کا زمان بھی ہے۔ خوب اعادہ معدوم میں اگر بعین ہی وہی چیز واپس آئے، یعنی اپنے اسی زمان کے ساتھ واپس آئے، خوب یہ ناممکن ہے، انقلاب لازم آئے گا، کیونکہ اگر معاد کو عیناً وہی مبتدا قرار دے رہے ہیں تو اس صورت میں تو خلف فرض ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ یہ معاد ہے، عیناً وہی مبتدا نہیں ہے، معاد ہے۔ اگرچہ دعویٰ یہ ہے کہ وہی چیز پلٹ رہی ہے، لیکن وہی چیز پلٹے اپنے تمام تشخصات کے ساتھ، من جملہ تشخصات میں سے ایک زمان ہے، خوب اسی زمان کے ساتھ پلٹ کر آئے۔ خوب اس صورت میں کہ اگر عیناً زمان بھی وہی ہے تو وہ معاد نہیں ہوگا بلکہ مبتدا ہوگا۔
اور اگر آپ کہیں کہ نہ معاد حتیٰ زمان کے لحاظ سے بھی وہی مبتدا نہیں ہے تو پھر وہی نہیں ہوا. خب اب تصور کریں کہ امتناع اعادہ معدوم اس بات کے اعتبار سے کتنا واضح طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے. اگر مبتدا آپ کہیں وہ معاد ہے تو خوب انقلاب لازم آئے گا نا آقا، کیونکہ اگر عیناً وہی زمان نہیں آ رہا، مبتدا کو معاد بنا رہے ہیں تو بس مبتدا نہ شد کہ جس کو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انقلاب لازم آ رہا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہ اصلاً کوئی معاد نہیں ہے وہی مبتدا ہے تو خوب دیکھیں خلف فرض لازم آ رہا ہے. یہ ایک دلیل. اس کے بعد بھی جو علامہ دلیل ذکر کر رہے اس میں ایک اور نقطے پر انگلی رکھتے ہیں. بعد والی دلیل میں کہتے ہیں کہ بابا ہمارے پاس فلسفی قانون ہے، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. ایک شے جب تک اپنے تمام تشخصات کے ساتھ مشخص نہ ہو جائے وہ موجود نہیں ہوتی. من جملہ ان تشخصات میں سے ایک تشخص عدد کے اعتبار سے بھی ہے، عدد کے لحاظ سے بھی مشخص ہو. خوب اگر اعادہ معدوم کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں تو خوب اعادہ معدوم اگر جائز ہو تو پھر ایک مرتبہ کیوں، عودہ اولا کیوں، دوسرا بھی اسی طریقے سے، تیسرا بھی اسی طریقے سے، چوتھا بھی اسی طریقے سے. خوب حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. خوب اس صورت میں پھر عدد کے اعتبار سے تشخص اور تعین نہیں رہے گا، لہذا اعادہ معدوم محال ہے. کہ ان دونوں دلیلوں کو دیکھیں. حجت اخری ان اعادت المعدوم توجب کون المعاد هو المبتدا. اگر اعادہ معدوم سبب بنتا ہے، موجب ہے اس بات کا کہ معاد عیناً وہی مبتدا ہو. اصلاً معاد ہی مبتدا ہے، مبتدا ہی معاد ہے. وہ محال، اور یہ محال ہے. کیوں؟ لاستلزام ہی الانقلاب او الخلف. یا انقلاب لازم آئے گا اگر مبتدا عیناً معاد بن جائے، یا خلف فرض لازم آئے گا آپ کہیں کہ نہ اصلاً کوئی معاد نہیں ہے وہی مبتدا ہے، اس صورت میں خلف فرض لازم آئے گا. بیان الملازمہ ان اعادت المعدوم بعینہ یستلزم کون المعاد هو المبتدا ذاتاً. فرماتے ہیں اعادہ معدوم بعینہ ہی مستلزم ہے اس بات کا کہ مبتدا وہی معاد وہی مبتدا ہو. وفی جمیع الخصوصیات المشخصہ، اپنی تمام خصوصیات مشخصہ میں وہ کیا ہو، عیناً وہی ہو. حتی الزمان، حتیٰ کہ زمان بھی جو اس کے وجودی مشخصات میں سے عیناً وہی ہو. خب فیعود المعاد عین المبتدا، معاد عین مبتدا ہوگا. وهو الانقلاب او الخلف، یا انقلاب ہے یا خلف فرض ہے. اگر آپ مبتدا کو معاد بنائیں خوب انقلاب ہے، اگر آپ کہیں کہ نہ معاد ہے ہی نہیں وہی مبتدا ہے تو خلف فرض ہے. حجت اخری لو جازت الاعادۃ لم یکن عود العدد بالغا حدا معینا یقف علیہ. اگر اعادہ جائز ہو تو پھر پلٹنے کا جو عدد ہے وہ کسی ایک حد معین تک نہیں پہنچ پائے گا کہ جس جگہ پر آپ روکیں، کیونکہ حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اذ لا فرق بین العودۃ الاولی والثانیہ، وہ پہلے عودہ میں پہلی مرتبہ پلٹنے میں، دوسری مرتبہ پلٹنے میں، وہکذا الی ما لا نہایۃ لہ، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ ایسے چلتے رہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. خوب جب عدد کے لحاظ سے مشخص نہیں ہوگا تو قانون فلسفی کہتا ہے الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. کما لم یکن فرق بین المعاد والمبتدا، جیسے معاد اور مبتدا میں کوئی فرق نہیں، اس طریقے سے پہلے عودہ میں، دوسرے عودہ میں اور تیسرے عودہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جبکہ وتعین العدد من لوازم وجود الشیء المتشخص، جبکہ عدد کا متعین ہونا شیء متشخص کے وجود کے لوازمات میں سے ہے. خوب آگا یہاں تک وہ استدلالات اور دلائل بیان ہوئے جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم محال ہے. اب مرحوم علامہ بعض ان متکلمین کے بیان کو ذکر کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اعادہ معدوم جائز ہے. ان لوگوں نے استدلال قائم کیا. کیسے؟ اس طریقے سے استدلال
کہتے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم محال ہو تو تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی. یا یہ اعادہ معدوم محال ہے کیونکہ یہ اعادہ معدوم کا محال ہونا اس کی ماہیت کا تقاضا ہے، یا یہ اعادہ معدوم اس ماہیت کا لازمہ ہے. خوب، یا یہ اعادہ معدوم عرضیے بے بخشی. دوبارہ بیان کرتا ہوں. اگر ہم کہیں کہ اعادہ معدوم محال ہے تو یہ محال ہونا یا اس کی ماہیت کی وجہ سے، یا یہ محال ہونا اس کی ماہیت کا لازمہ ہے، یا یہ محال ہونا عرضی مفارق کی وجہ سے. اگر محال ہونا اعادہ معدوم اس کی ماہیت کی وجہ سے ہو یا لازم ماہیت ہو تو اس صورت میں تو اس کو پہلی مرتبہ وجود میں نہیں آنا چاہیے. اگر محال ہونا اس کی ماہیت کا لازمہ ہے تو پہلی مرتبہ بھی موجود نہ ہوتا، یا اگر لازمہ ماہیت ہے تو بھی پہلی مرتبہ وجود میں نہ آتا، حالانکہ پہلی مرتبہ وجود میں آیا ہے. پس یہ محال ہونا عرضی مفارق کی وجہ سے. اچھا، عرضی مفارق اگر زائل ہو جائے تو محال ہونا بھی زائل ہو جائے گا. پس اعادہ معدوم جائز ہے. دیکھیں استدلال کو. احتج المجوزون، جو اعادہ معدوم کو جائز قرار دیتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں بِأَنَّهُ، کہ شان یہ ہے لَوْ امْتَنَعَتْ اعادۃ المعدوم، اگر اعادہ معدوم محال ہو لَكَانَ ذَلِكَ، تو یہ محال ہونا اما لماہیت ہی، یا اس کی ماہیت کا تقاضا ہے، و اما لازم ماہیت ہی، یا نہ اس کی ماہیت کے لازمے کا تقاضا ہے. ولو کان کذالک، چاہے ماہیت کا تقاضا ہو چاہے لازم ماہیت کا تقاضا ہو. ولو کان کذالک، اگر اس طریقے سے ہو تو لم یوجد ابتداء، تو اس کو آغاز میں وجود میں نہیں آنا چاہیے. وہو ظاہر، اور یہ روشن ہے. اگر ایک شے ایک ماہیت کا لازمہ ہو یا اس کے ماہیت کے لازمے کا لازمہ ہو تو خوب اس صورت میں تو اصلاً محال ہونا اس کی ماہیت کا تقاضا ہو یا اس کے لازم ماہیت کا تقاضا ہو تو ابتدا میں ہی اس کو پیدا نہیں ہونا چاہیے، آغاز میں ہی نہیں وجود میں آنا چاہیے. وہ ظاہر، اور یہ روشن ہے بالکل واقع. وہ اما لعارض مفارق، یا یہ امتناع عرضی مفارق ہے. خوب، عرضی مفارق ہے تو فیزول الامتناع بزوال، اگر عرضی مفارق زائل ہو جائے تو امتناع بھی ختم ہو جائے گا. ورد، جواب، اعادہ معدوم کا محال ہونا نہ ماہیت کا تقاضا، نہ لازم ماہیت کا تقاضا، نہ عرضی مفارق، بلکہ اعادہ معدوم کا محال ہونا اس کے وجود کا تقاضا ہے. درست ہے. ورد بأن الامتناع لامر لازم، اگر امتناع ایک امر لازم کی وجہ سے، لیکن لوجود ہی و ہویت ہی، یہ اس کے وجود اور ہویت کا لازمہ ہے، لا لماہیت ہی، نہ کہ اس کی ماہیت کا. کما هو ظاہر من الحجج المتقدمہ، جیسا کہ یہ نقطہ گزشتہ حجج سے بھی روشن ہو رہا ہے کہ خود مبتدا عین معاد ہو اس کے وجود کا تقاضا یہ ہے، اس کے وجود کا لازمہ یہ ہے کہ محال ہے دیگے. خوب، آخر میں علامہ فرماتے ہیں کہ عمدہ ترین نقطہ جس کی وجہ سے یہ لوگ بیچارے مجبور ہوئے کہ اعادہ معدوم کو جائز قرار دیں، وہ ان کا یہ گمان ہے کہ معاد جو ایک برحق نظریہ ہے وہ اسی اعادہ معدوم کے قبیل سے ہے. یعنی ان لوگوں کے تصور کے مطابق جب انسان مر جاتا ہے تو معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن جب دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا گویا کہ عیناً وہی چیز جو پہلے ختم ہو چکی ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. خوب، یہ اعادہ معدوم ہے. اگر اعادہ معدوم کو جائز قرار نہ دیں تو مسئلہ معاد کو کیسے حل کریں گے؟ خوب، اس وجہ سے یہ لوگ گئے ہیں کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بابا موت کی اصلاً تفسیر تم غلط کر رہے ہو. موت انعدام، زوال اور فوت کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک طرح کا استکمال ہے.
حقیقت انسانی جو اس عالم مادہ کے اندر ہے وہ ارتقاء وجودی پیدا کرتی ہے اور عالم مادہ سے نکل کر ایک کمال یافتہ عالم میں منتقل ہوتی ہے. وہ موت اس چیز کا نام ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اپنے مقام پر. وَأُمْدَةُ مَا دَعَاهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِعَادَةِ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْمُعَادَ وَهُوَ مِمَّا نَطَقَتْ بِهِ الشَّرَائِعُ الْحَقَّةُ مِنْ قَبِيلِ إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ. فرماتے ہیں کہ عمدہ اور اہم ترین چیز جو ان کو بلاتی ہے اس اعادہ معدوم کے جواز کی طرف، وہ ان لوگوں کا گمان کرنا ہے کہ جو معاد ہے، کہ جو شرائع حقہ نے جس کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ از قبیل اعادہ معدوم ہے. وَيَرُدُّهُ، اس بات کو رد کرتا ہے یہ نقطہ کہ ان الموت نوع استکمال، موت ایک طریقے کا استکمال ہے، ارتقاء ہے. لا انعدام و زوال، نہ کہ یہ انعدام ہے نہ کہ یہ ختم ہونا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید بھی جو تعبیرات موت کے لیے کرتا ہے وہ فوت کی تعبیر نہیں ہے، توفی کی تعبیر ہے. توفی وفات اور فوت میں فرق ہے. فوت یعنی ختم ہونا، وفات توفی یعنی ایک شے کو مکمل طریقے سے لے لینا. وہ جو ملک الموت مرتے وقت انسان کے روح کو قبض کرتا ہے یعنی اس کی پوری حقیقت کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے، توفی یہ ہے. قرآن نے توفی پر زور دیا ہے کہ واقعاً یہ نکات ہیں کہ جن پر توجہ کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کی جو تعبیر ہے وہ بھی خوبصورت ہے کہ اس کا گویا کہ سمجھو خوبصورت ترجمہ ہے. آپ اپنے تفسیری دروس میں فرماتے ہیں کہ موت پوسیدہ نیست از پوست درآمدن است. موت مٹی بننے کا نام نہیں ہے بلکہ مٹی سے نکلنے کا نام ہے. واقعاً ایسے ہے کہ موت ایک طریقے کا استکمال ہے. الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے بدایت الحکمت کا مرحلہ اولا تمام ہوا. انشاءاللہ آئندہ مباحث ہمارے مرحلہ ثانی کے بارے میں ہوں گے. خداوند منان کہ کروڑوں احسان کے پروردگار عالم نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ بدایت الحکمت کا مرحلہ اولا تمام کر پائیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.